تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑیاں تیزی کے ساتھ شارٹ کی مضافاتی حویلی کی جانب جا رہی تھیں، جہاں 12 گھنٹے سے بھی کم وقفے میں 4 لاشیں جمع ہو چکی تھیں، اور اب اس میں ایک کا اضافہ ہونے والا تھا۔ شارٹ کا وہ مکان صحیح معنوں میں کھلے قبرستان کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، جہاں نہ تابوت کی ضرورت تھی اور نہ ہی گورکن کے نخرے۔ یہ کون ہے؟ خاصی دیر بعد فلورا نے مجھ سے پوچھا۔ میرا واحد دوست۔ پہلے تو تم انکار کر رہے تھے۔ اس نے اغوا نہیں کیا، لیکن یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تم میں اور کیا چاہتی تھی؟ تم نے بلا وجہ بات الجھا دی، ورنہ میں تو صرف البرٹو کی بازیابی چاہتی تھی۔ مگر تمہارا رویہ سخت قابل اعتراض تھا۔ میں نے تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرایا تھا، تم نے خود ہی اپنے مبہم جوابات سے مجھے اشتعال دلا دیا تھا۔ شکر کرو کہ ہمیں ایک کارآمد شخص مل گیا۔ اگر مجھے پولیس سے رجوع کرنا پڑتا تو شاید میں اپنی کہانی سے تمہارا تذکرہ حذف نہ کر پاتی۔ اس کے آخری فقروں نے میرا سر بلند کر دیا۔ اس کے بارے میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا جواب فلورا نے خود ہی دے دیا تھا۔ یہ بہت بھاری معاوضہ لے گا، مگر میری حیثیت کے مطابق ہوا تو انکار نہیں کروں گی۔ اس سے آگے تمہاری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ عبداللہ تمہارا دوست ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کار میں خاموشی چھا گئی۔ سرد رات کے سناٹے میں ویران سڑک پر دونوں گاڑیاں لہجہ بلہجہ مقتل سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دونوں گاڑیاں ویران مضافاتی شارہ پر چند کلومیٹر ہی گئی ہوں گی کہ اچانک عقب سے فائر انجنوں کا تیز شور سنائی دیا۔ نہ جانے کہاں آگ لگی ہے، فلورا بڑبڑائی۔ اسی وقت عبداللہ نے اپنی رینالٹ سڑک کے کنارے سے نیچے اتار کر فائر انجنوں کو راستہ دینے کے لیے روک دی۔ فلورا نے بھی اس کی تقلید کی۔ میں نے سر گھما کر پیچھے دیکھا تو فائر انجن تیزی سے بڑھے آ رہے تھے۔ ان کی گردش کرتی ہوئی سرخ روشنیوں کا انعکاس آسمانی بجلی کی طرح چند ثانیوں کے لیے سڑک کے ایک حصے کو منور کرتا اور پھر اس کا رخ تبدیل ہو جاتا۔ فائر انجنوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال شارٹ کے مکان کے بارے میں آیا، جہاں ہم تجوری میں آگ بھڑکتی چھوڑ آئے تھے۔ شارٹ کی خوابگاہ میں اتنا سامان بھرا ہوا تھا کہ تجوری سے اڑنے والی چند چنگاریاں خطرناک آگ کی صورت اختیار کر سکتی تھیں، مگر مجموعی طور پر اس عمارت میں اتنا سامان نہیں تھا جو آگ پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیتی۔ پوری عمارت میں آگ صرف بجلی کے تاروں کے ہی ذریعے پھیل سکتی تھی، جس کا امکان مجھے کم ہی نظر آ رہا تھا۔ فائر انجنوں کے جانے کے بعد عبداللہ اپنی گاڑی سڑک پر لے گیا اور فلورا بھی خاموشی سے آگے چل پڑی۔ مومن میرے ذہن میں اپنی حماقت کا احساس بیدار ہوا اور میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ ہم لوگوں نے شارٹ کے مکان میں جس وقت تجوری کو جلتے ہوئے چھوڑا اس وقت دن کے 11 بجے تھے اور اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ 12 گھنٹوں کا یہ وقفہ شارٹ کے گھر کی آرٹیزنی کے بارے میں میرے خیال کی مکمل تردید کے لیے بہت کافی تھا۔ اگر شارٹ کے ہاں تجوری سے آگ پھیلی ہوتی تو اسے بہت پہلے خطرناک صورت اختیار کر لینی چاہیے تھی۔ اس نئے وسوسے سے نجات پاتے ہی میرا ذہن فلورا کی شخصیت میں الجھ گیا۔ کیپٹن ماریا میری دلدار بھی تھی اور دلبر بھی، مگر پیشہ ورانہ طور پر قاتلوں کے ایک ایسے ٹولے میں شامل تھی جو عام فوجی سرگرمیوں کے بجائے فلسطینی حریت پسندوں کا لہو بہانے پر مامور تھا۔ ان حالات میں میرا اپنے اصول سے انحراف غیر فطری نہیں تھا، مگر فلورا کا معاملہ مختلف تھا۔ اس نے طلبیب سے نیز تک کبھی بھی اور کہیں بھی میرے ساتھ دیدہ دانستہ چال بازی کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ میری خیر خواہ رہی اور اپنے آشنا کے طور پر میرا نام چھپانے کے جرم میں اپنے شوہر کے ہولناک تشدد کا نشانہ بھی بنی۔ میرا ذہن اور ضمیر اسے قتل کرنے کے فیصلے پر مطمئن نہیں تھا۔ اس کی ذات سے مجھے ایک موہوم سے خطرہ یہ تھا کہ کہیں وہ البرٹو کی تلاش کے ضمن میں پولیس کے روبرو یہ انکشاف نہ کر بیٹھے کہ اس نے شارٹ اور البرٹو کو ڈاکٹر آسکر بینتھم کے بارے میں رازدارانہ گفتگو کرتے سنا تھا۔ اب میں اسرائیل کی فتنہ پرور سرزمین سے باہر تھا اور چھوٹے موٹے خطرات کا پامردی سے مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ نیس میں میرے قیام کی آخری رات تھی۔ اگلی صبح میں پیرس روانہ ہو جاتا اور وہاں میرا نام بھی بدل جاتا۔ اگر میں کسی طرح فلورا کو اپنی خفیہ روانگی تک پولیس سے رجوع کرنے سے روک سکتا تو اس کی ذات سے لامحدود معمولی سا خطرہ بھی ٹل سکتا تھا۔ اس موضوع پر میں جس قدر عذر کرتا رہا، فلورا کے قتل کا فیصلہ اسی قدر بے بنیاد محسوس ہونے لگا۔ یہ کہاں لیا جا رہا ہے؟ کون؟ وہی تمہارا دوست، کیا نام بتایا تھا تم نے اس کا؟
الملا۔ میں نے اس کی بھول سے بے ساختہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک فرضی نام دہرا دیا جو صوتی اعتبار سے عبداللہ سے ملتا جلتا تھا، اور اگر اس کے ذہن میں میرے بتائے ہوئے اصل نام کا موہوم سا تصور بھی باقی رہا ہوگا تو اس نے الملا پر فوراً یقین کر لیا ہوگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تمہیں بھروسہ تو ہے نا اس پر؟ بھروسہ نہ ہوتا تو اس کے پیچھے یوں دوڑا چلاتا۔ ذرا تم گاڑی آگے نکال کر اسے رکنے کا اشارہ کرو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ فلورا نے یک بہ یک ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ رینالڈ سے آگے نکلتے ہوئے میں نے کھڑکی کا شیشہ اتار کر عبداللہ کو رکنے کا اشارہ کیا، اور فلورا نے عقب نما آئینے میں اس کا جائزہ لیتے ہوئے گاڑی روک لی۔ میں جو ہی نیچے اترا، کھلے ہوئے میدان کے خنک ہواؤں نے میرا استقبال کیا، اور میں پریری لے کر عبداللہ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیکھ لی ہے۔ میرے قریب پہنچتے ہی عبداللہ بول پڑا، کیا دیکھ لی ہے؟ آسمان پر سرخی نظر آ رہی ہے نا، فائر انجن بھی اسی طرف گئے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آگ اگر شارٹ کے مکان میں نہیں تو اس کے اڑوس پڑوس میں ضرور لگی ہوگی۔ میں نے پلٹ کر آسمان پر نگاہ ڈالی تو وہاں واقعی شعلوں کا لہو رنگ انعکاس نمایاں تھا۔ شعلوں کے گھٹنے بڑھنے سے اس انعکاس کی شدت میں بھی کمی بیشی ہو رہی تھی۔ اس نشاندہی کا شکریہ۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اب میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ کون سا فیصلہ؟ فلورا کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے مدھم مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں راضی ہو گئی ہے۔ تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ اب اسے واپس کیسے لے جائیں؟ اس آگ تک چلتے ہیں، میں اس سے کہہ دوں گا کہ میں اسے وہیں لے جانا چاہتا تھا جہاں آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ خدا کرے آگ شارٹ کے مکان میں ہی لگی ہو۔ بعد میں جب شارٹ کی جلی ہوئی لاش کے ساتھ البرٹو کا جسم بھی وہیں سے ملے گا تو فلورا کو یقین ہو جائے گا کہ البرٹو کو اٹھوانے والا شارٹ ہی تھا۔ بہت دیر لگا دی، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ میرے واپس پہنچتے ہی فلورا نے سوال کیا، وہ آسمان پر سرخی دیکھ رہی ہو نا؟ اوہ خدا، یہ تو زبردست آگ لگی ہے کہیں۔ شاید وہ دونوں فائر انجن وہیں گئے تھے۔ یہ آگ ہماری منزل کے قرب و جوار میں نظر آتی ہے۔ الملا اس بارے میں پریشان ہے۔ اسی اثنا میں عبداللہ ایک بار پھر آگے نکل گیا۔ ایسا نہ ہو کہ البرٹو آگ میں گر گیا ہو، خدا کرے الملا کا وہم بے بنیاد ہو۔ پھر فضا پر جاگوسل خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑیاں یکے بعد دیگرے شارٹ کے وسیع و عریض مکان کے سامنے سڑک کے کنارے رک گئی۔ دوسری طرف نیس جانے والا سارا ٹریفک رکا ہوا تھا، اور بیشتر افراد آگ بجھانے کے کام میں عملے کو مدد دے رہے تھے۔ شارٹ کا مکان اور اس کے گرد اگا ہوا جنگل نما خضرا باغ بری طرح شعلوں میں گھرا ہوا تھا۔ سامنے کے حصے میں 6 فائر انجن آگ بجھانے کے کام میں مصروف تھے، جبکہ شعلوں کے عقب میں بھی کئی 100 فٹ بلند پانی کی موٹی موٹی 6-7 دھاریں چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ ہوا چلنے کے باعث آگ پر قابو پانا بے حد دشوار نظر آ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے سینیورا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا جل گیا۔ اس وقت تو اندر داخل ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ آگ تیزی سے ہر طرف پھیلتی جا رہی ہے۔ عبداللہ گاڑی سے اتر کر ہمارے قریب آتے ہوئے بولا، تمہارا نام الملا ہے؟ میں نے جلدی سے عربی میں کہا، اور عبداللہ مجھے یوں گھورنے لگا جیسے میں نے اس کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو۔ فلورا کسی پاگل کی طرح آنکھیں پھاڑے آگ کی طرف دیکھ رہی تھی، اسی لیے وہ شاید میرا فقرہ سن نہ سکی۔ امدادی کام کرنے والوں کی چیخو پکار، پمپوں کا تیز شور اور جلتے ہوئے سرسبز درختوں کی تیز چرچراہٹوں نے فضا کو سوگوار بنا دیا تھا۔ شعلے اپنی راہ میں حائل ہونے والی ہر چیز کو نہایت بے رحمی سے چاٹتے جا رہے تھے۔ تمہیں یقین ہے کہ البرٹو یہاں نہیں تھا؟ فلورا نے اچانک عبداللہ سے پوچھا۔ البرٹو کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم سینیورا، البتہ جو شخص اس کے بارے میں بتا سکتا تھا وہ آج کی رات ضرور اس عمارت میں موجود تھا۔ آگ بجھانے والے عملے سے اندر والوں کی خیریت تو معلوم کرو، ہو سکتا ہے وہ زندہ سلامت باہر موجود ہو۔ معاف کیجیے گا سینیورا، میں ان کے کام میں اس وقت دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ اب کل کا انتظار کیا جائے، ہو سکتا ہے اس وقت تک البرٹو خود ہی گھر پہنچ جائے۔ شعلوں کی وجہ سے وہ سارا علاقہ روشن ہو گیا تھا۔ میں فلورا کے چہرے پر گہرے تعصب کی علامات ضرور دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر خود کو بدترین صورتحال کے لیے بھی تیار کر چکی تھی۔ میرے لیے شارٹ کے اس حویلی نما مکان میں لگی ہوئی بھیانک آگ شدید حیرت کا باعث بنی تھی۔
اگر تجوری سے وہ آگ بھڑکی تھی تو اسے اس قدر خطرناک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اول تو اس عمارت میں کوئی ایسا قابل ذکر سامان موجود تھا نہیں جو آگ پھیلانے میں معاون ثابت ہوتا۔ اگر میں یہ فرض کر لیتا کہ وہ آگ بجلی کے تاروں سے پھیلی ہوگی تو بھی خضرا باغ تک آگ پھیلنی ناممکن تھی۔ یہ آگ یہاں کیسے لگ گئی؟ خشک جھاڑیاں کسی سگریٹ سے بھی آگ پکڑ سکتی ہیں۔ میں نے اس کا بازو تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، اتنی آگ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ کل میری تم سے ملاقات ہوئی، پھر شارٹ اور البرٹو تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پائے گئے۔ اس کے بعد کچھ دیدہ دلیر لوگ البرٹو کو گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ البرٹو کا گہرا دوست اپنے گھر سے لاپتہ ہے، اور تمہارا دوست البرٹو کے سلسلے میں مجھے یہاں لایا تو یہ گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ زندگی میں بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ اس بار فلورا براہ راست عبداللہ سے مخاطب ہو گئی۔ کس کا؟ وہی جس کے پاس تم آئے تھے۔ ہینری شارٹ، عبداللہ نے پرسکون لہجے میں کہا، اور فلورا چلتے چلتے رک کر اس طرح عبداللہ کو گھورنے لگی جیسے اس کے سر پر یک بیک سینگ نکل آئے ہوں۔ کیا ہوا سینیورا؟ عبداللہ نے ہڑبڑانے کی کامیاب اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ ہینری شارٹ کو تم کیسے جانتے ہو؟ فلورا کے بجائے میں نے دریافت کیا۔ فلورا کی نظروں میں اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے میری دخل اندازی ناگزیر تھی۔ وہ تو میرا بہت پرانا یار ہے، لیکن آخر تم دونوں اس کے نام پر کیوں چونک پڑے؟ اس لیے کہ فلورا کی دانست میں البرٹو کی گمشدگی میں کسی نہ کسی طرح شارٹ کا بھی دخل تھا۔ تو یہ سیدھی یہاں کیوں نہیں چلی آئیں؟ ہو سکتا ہے یہ آتش زنی سے پہلے اس سے مل لیتی۔ عبداللہ نے قدرے ترش لہجے میں کہا، ضرور مل لیتی، مگر فلورا کو شارٹ کے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ مگر اب میں اس سے ضرور ملوں گی۔ کیا؟ اسی وقت؟ ہاں، اگر فائر بریگیڈ کے عملے نے مجھے اندر داخل نہ ہونے دیا تو میں باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ مناسب یہی ہوگا فلورا کہ یہ معاملہ صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ واقعات تیزی سے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے صبح تک شارٹ چاندی کی چڑیا بن کر پرواز کر جائے۔ فلورا کے الفاظ میں چھپے ہوئے طنز کی تلخی میں نے بڑی شدت سے محسوس کی، مگر بظاہر ہنس کر بولا، فکر مت کرو، ہم عقاب بن کر اس کا پیچھا کریں گے۔ میں جانتی ہوں تم کسی خوخار عقاب سے کم نہیں ہو۔ کیا تمہیں اب بھی پورا یقین ہے کہ ان تمام واقعات کا تمہاری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تم احمقانہ باتیں کر رہی ہو فلورا، میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو۔ تمہاری کمزوری؟ مجھے تو حسرت ہی رہی کہ تمہاری کسی کمزوری سے واقف بھی ہو سکوں۔ اگر تم چاہو تو بلا تکلف پولیس کو بتا سکتی ہو کہ ڈاکٹر آسکر بینتھم کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ میں نے برہمی سے کہا اور اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر عبداللہ کی سیاہ رینالڈ کی طرف بڑھ گیا۔ خدا حافظ سینیورا، عبداللہ نے سر کو قدرے خم دے کر کہا اور لپک کر میرے ساتھ ہو لیا۔ سنو، اچانک فلورا کی آواز آئی۔ میں اپنی جگہ رک کر اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس آ کر رک گئی اور اپنے دونوں ہاتھ محبت آمیز نرمی کے ساتھ میرے سینے پر جما کر آہستہ سے بولی، مجھے معاف کر دو صفدر، میں ذہنی پرگندگی میں مبتلا ہوں۔ میرا صحیح نام لو فلورا۔ میں گرد و پیش میں نظریں دوڑاتے ہوئے دھیمی آواز میں کسی بھیڑیے کی طرح غرایا۔ وہ سہم کر میرے سینے سے آ لگی اور میں اسے سہارا دے کر اس کی گاڑی کی طرف لے گیا۔ کیا میں جا سکتا ہوں ڈاکٹر؟ عبداللہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ضرور جاؤ، مگر کل شام سے پہلے البرٹو کا سراغ مل جانا چاہیے۔ اگر وہ نیس میں ہے اور زندہ ہے تو کل تک ضرور گھر پہنچ جائے گا۔ میں کسی ضروری کام کے سلسلے میں مصروف ہوں، مگر اسے چھوڑ کر سب سے پہلے تمہارا کام نمٹاؤں گا۔ عبداللہ کے آخری فقرے کا مفہوم میں اس وقت سمجھا جب فلورا کی گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی وہ مسکین لہجے میں بولا، ذرا تخلیے میں میری گزارش سن لو ڈاکٹر۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ فلورا نے مجھے روک دیا اور عبداللہ سے بولی، جو بات بھی کرنا ہے میرے سامنے کرو۔ میں نجی باتیں خواتین کے سامنے نہیں کرتا سینیورا، ڈاکٹر کو صرف 1 منٹ کی مہلت دے دیجیے۔ عبداللہ کے خوشامدانہ لہجے سے فلورا نے وہی مطلب اخذ کیا جو عبداللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اسے تلاش کرو،
تمہیں بھرپور معاوضہ دیا جائے گا۔ نہیں سینیورا، ایسا مت کہو۔ الملا دوستوں سے معاوضہ لینا حرام سمجھتا ہے۔ بس ڈاکٹر کو 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو۔ وہ بہت خوددار ہے فلورا، میں اس کی بات سن کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے اتر گیا۔ صبح 7 بجے ہمیں پیرس کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم فلورا کے آغوش میں سوتے ہی رہ جاؤ۔ میں اسے چھوڑ کر ڈیرے میں واپس آ رہا ہوں، تو پھر میں تمہارے ہی کمرے میں سوتا ہوا ملوں گا تمہیں۔ میں فلورا کی طرف آ گیا اور عبداللہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ فلورا نے گاڑی کو یو ٹرن دیتے ہوئے سوال کیا۔ 5000 فرانک ادھار مانگ رہا تھا۔ ادھار؟ سورج سے واپس کرنے والا معلوم نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ رقم مانگے گا۔ وہ میرا دوست ضرور ہے، مگر اس کماش کے آدمی اپنے مالی مفاد سے کہیں بھی دستبردار نہیں ہوتے۔ اور تم اسے خوددار کہہ رہے تھے؟ اس نے تمہارے سامنے رقم نہ مانگ کر میری دانش میں تو خودداری کی آخری قسم کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو کیا خودداری کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ ہاں، جو لوگ مر جاتے ہیں مگر اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، اول درجے کے خوددار ہوتے ہیں۔ احمق ہوتے ہیں۔ آج کل قدریں تیزی سے بدلتی جا رہی ہیں، مگر میں ذہنی طور پر اسی مکتب سے وابستہ ہوں جسے تم جیسے روشن خیال لوگ فرسودہ قرار دیتے ہیں۔ اگر تم سچے دل سے اسی مکتب سے وابستہ ہوتے تو میری زندگی میں تمہارا نام شوق اور چنچل لمحات کی کہانیاں لے کر شامل نہ ہوتا۔ کبھی کبھی انسان بھٹک بھی جاتا ہے، کبھی کبھی۔ تم تو گمراہی کا شاہکار معلوم ہوتے ہو۔ یہ تو سراسر الزام ہے فلورا۔ میں نے احتجاج کی۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ تمہیں چھوڑ کر ہوٹل واپس لوٹنا ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ ہوٹل میں رہنا چاہوں تو؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر البرٹو کی گمشدگی پر تمہاری بہن پریشان ہوگی، اسے تمہارے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ البرٹو کو پسند نہیں کرتی۔ ناپسندیدگی اور نفرت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پھر نفرت ہی سمجھ لو۔ وہ تو البرٹو کے اغوا کے بعد سے ہی سکون سے گھر میں بیٹھی اس کے بارے میں کسی بری خبر کی منتظر ہے۔ پھر تو اسے مر ہی جانا چاہیے۔ البرٹو بہت بے ضرر قسم کا شوہر ہے۔ اگر میری بہن نے اس کے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلا تو شاید میں اسے بہنوئی کے طور بجائے شوہر کے طور پر قبول کر لوں۔ اب کی نا تم نے صاف صاف بات۔ مجھے تو پہلے ہی شبہ تھا کہ البرٹو کے بارے میں تمہاری تشویش بلا سبب نہیں ہے۔ تمہارے 2 ٹوک جواب کے بعد مجھے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تو ہے نا۔ نیس کی ویران گلیوں میں ہر نکڑ پر تمہیں 2-4 سہارے تو مل ہی جائیں گے۔ تم اسی ایک کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ میں نے خود تمہیں بات کہنے کا موقع دیا ہے۔ تم میرے دوست ضرور ہو، مگر تمہیں میرے ذاتی معاملات میں ایسی جارحانہ دخل اندازی زیب نہیں دیتی۔ آئی ایم سوری سینیورا، آئندہ آپ کو مجھ سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں جانتی تھی تم برا مان جاؤ گے۔ میں بھلا کیوں برا ماننے لگا؟ تم نے مجھے میری حد سے آگاہ کر کے میری ذات پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ گاڑی شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ میں لاپرواہی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا اور فلورا سڑک پر نظریں جمائے خاموشی سے کار ڈرائیو کرتی رہی۔ پھر اس نے ہوٹل ڈی ریمی کے سامنے گاڑی روک دی اور انجن بھی بند نہ کیا۔ گاڑی پارکنگ لاٹ میں لے چلو۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، میں گھر جا کر آرام کروں گی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی، تو میرے کمرے میں رکنے کا ارادہ ترک کر دیا؟ تمہیں اپنے کمرے میں رات گزارنے والی بہت سے مل جائیں گی، میں جا رہی ہوں۔ وہ اس مرتبہ براہ راست میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا، صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں زبردستی نہیں روکنا چاہتا، مگر اپنی طرف سے تمہیں بدظن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کرم فرمائی کا شکریہ۔ کل شام آؤں گی، شاید اس وقت تک البرٹو کے بارے میں تمہارا دوست کچھ معلوم کر لے۔ میں جواب دیے بغیر گاڑی سے اتر گیا اور فلورا مڑ کر میری طرف دیکھیں یا کوئی الوداعی اشارہ کیے بغیر تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھا لے گئی۔ میں سر جھٹک کر ہوٹل کی طرف ہو لی۔ میں چونکہ پروگرام کے برعکس فلورا کے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گیا تھا، لہٰذا عبداللہ کو وہاں نہ پا کر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ لباس وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد میں نے چارلس بکھارٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نجی ضروریات کے لیے روم سروس کی نگراں مس اوڈیل کو فون کیا۔ سلسلہ ملنے پر ایک مہربان آواز نے فرینچ میں کچھ کہا، جس کے جواب میں نے انگریزی میں بتایا کہ میں اوڈیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں اوڈیل ہی بول رہی ہوں سر،
آپ حکم فرمائیں۔ میں کمرہ نمبر 99 سے ڈاکٹر آسکر بول رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے سر کہ آپ چارلز کے خصوصی مہمان ہیں۔ آپ کی خدمت کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی۔ آج موسم بہت خراب ہے مس، ان بے کیف لمحوں کو میں سکون آور بنانا چاہتا ہوں۔ خوش ذوق اور خوبصورت خواتین کی رفاقت بدترین لمحوں کو بھی پرکیف بنا دیتی ہے سینیور آسکر۔ میں بھی انتظام کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے آپ کسی کمگو مقامی لڑکی کو ترجیح دیں گے۔ میں 10 منٹ میں آپ کو اطلاع کرتی ہوں۔ ارے اتنی عجلت کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا ایک مہمان آنے والا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد میں خود کال کروں گا۔ فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں بستر پر دراز کافی دیر تک سگریٹیں پھونکتا رہا، مگر عبداللہ نہ آیا، جس کے سبب مجھے تشویش ہونے لگی۔ لہجہ بلہجہ میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ سر، میں انکار کر رہی ہوں کہ ڈیریمی میں آسکر نام کا کوئی شخص مقیم نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک لڑکی آپ سے بات کرنے پر مصر ہے۔ وہ کچھ خوفزدہ سی معلوم ہوتی ہے۔ سلسلہ ملا دو۔ غیر ارادی طور پر ہینڈ سیٹ پر میری انگلیوں کی گرفت غیر ضروری حد تک سخت ہو گئی۔ ہیلو، آسکر اسپیکنگ۔ تم خطرے میں ہو ڈاکٹر، وہ میرا پیچھا کرتا ہوا آیا ہے اور تمہارے بارے میں۔ اچانک ریسیور پر فلورا کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی، پھر اس کی آواز یک بیک معدوم ہو گئی۔ ریسیور پر ایک دہشت زدہ نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں کئی سیکنڈ تک بے جان ماؤتھ پیس پر اضطراری انداز میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دی۔ فلورا کی اس کال نے میرے ذہن میں اندیشوں کا ایک ہولناک جہنم بھڑکا دیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو فلورا کا تعاقب کرتا ہوا اس کے مکان تک جا پہنچا تھا۔ فون کا سلسلہ جس انداز میں منقطع ہوا، اس سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ فلورا نے اس شخص کو کسی طرح فریب دے کر مجھے خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس مکار شخص نے فلورا کو فون پر کسی سے مصروف گفتگو دیکھ کر اسے اپنے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شارٹ کے آتش زدہ مکان سے ڈیریمی تک ہم دونوں نہایت اطمینان سے واپس آئے تھے، لہٰذا تعاقب وغیرہ کی طرف توجہ دینے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ڈیریمی سے کوئی شخص فلورا کے پیچھے لگا ہو۔ میں نے فلورا کا گھر تو نہیں دیکھا تھا، مگر یہ اندازہ ضرور تھا کہ وہ ڈیریمی سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتی تھی۔ اگر تعاقب کرنے والا اس کے پیچھے ہی اس کے گھر میں داخل ہوا تھا تو اس لحاظ سے فلورا کی وہ کال بہت تاخیر سے آئی تھی، مگر یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کافی دقت کے بعد اس شخص کو فریب دے کر فون تک رسائی حاصل کر چکی ہو۔ میں دل ہی دل میں فلورا کے لیے ممنونیت کے جذبات محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس شام فلورا سے کئی بار میں نے تلخ لہجے میں گفتگو کی تھی، اور میرے پاس سے جاتے ہوئے وہ میری طرف سے اتنی دل برداشتہ تھی کہ اس نے مجھے رسمی طور پر الوداع کہنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، مگر اس سب کے باوجود میرے لیے خطرہ پیدا ہوتے ہی بظاہر اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے ہوشیار کرنے کا خطرہ مول لے لیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ نیس میں میرا نیا دشمن کون تھا؟ شارٹ نے فلورا کی وجہ سے میری شخصیت کا کھوج لگایا۔ فلورا میری دوست اور ہمدرد تھی، اور میں اسے کسی غداری کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ پھر شارٹ نے البرٹو کے ساتھ میرے شکار کا منصوبہ بنایا اور مجھے اپنی حویلی میں قید کرنے کے بعد ایک تابوت ساز بڑھئی کو میرا ایئر پارسل تیار کرنے کے لیے طلب کیا۔ فلورا کا لہجہ اور اس کے الفاظ اس بات کے غماز تھے کہ مجھے جو بھی خطرہ لاحق تھا وہ بدترین نوعیت کا تھا، اور اگر میں فوری طور پر اپنے تحفظ کا انتظام نہ کرتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے دشمن کی کسی کاری وار کا شکار ہو سکتا تھا۔ نیس میں ذاتی طور پر بالکل بے دست و پا تھا۔ شروع سے اب تک میرا تمام تر انحصار چارلز بکہارٹ یا عبداللہ پر رہا تھا۔ عبداللہ کے ملنے کے بعد چارلز ایسا غائب ہوا کہ دن بھر اس کا پتہ ہی نہ چل سکا، اور اب عبداللہ بھی نہ جانے کہاں مر گیا تھا۔ فلورا کے فون کے بعد مجھے یہ شبہ بھی ہونے لگا کہ کہیں عبداللہ بھی دشمن کے کسی جال میں نہ پھنس گیا ہو۔ بصورت دیگر وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو وعدہ خلافی کو اپنا معمول سمجھتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پہلے ڈیریمی پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، اور اگر وہ کسی ناگزیر چکر میں نہ الجھا ہوتا تو بہر صورت ہوٹل پہنچ گیا ہوتا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے آپریٹر سے سلسلہ ملایا اور اس سے چارلز سے بات کروانے کو کہا۔ وہ موجود نہیں ہے جناب، گھر پر دیکھو۔ وہ وہاں بھی نہیں مل سکیں گے، چند منٹ قبل ان کی گھریلو خادمہ نے بھی یہاں فون کیا تھا۔ تم نمبر ملاؤ۔ آپ ہولڈ کریں جناب۔ چند سیکنڈ بعد اس نے مجھے بتایا کہ چارلز بکہارٹ گھر پر نہیں تھا۔
اس کی خادمہ لائن پر موجود تھی مگر وہ انگریزی سے نابلد تھی۔ میں نے فون بند کر دیا اور بے چینی کے ساتھ کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ چارلز اور عبداللہ کی غیر حاضری اس وقت بری طرح کھل رہی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چارلز کے بارے میں مجھے پورا یقین تھا کہ اپنی گزشتہ رات کی بے خوابی کی کسر پوری کرنے کے بعد وہ کسی عشرت کدے میں نازنینوں کی محفل جمائے شراب میں ڈوب کر نت نئی رنگین کہانیوں کو جنم دے رہا ہوگا۔ میں اس وقت نیس میں جس قسم کے حالات میں گھرا ہوا تھا ان کے پیش نظر فلورا کی کال کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ اگر اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی مجھے مل جاتا تو میں اس کے ساتھ فلورا کے گھر پہنچ کر ساری صورتحال کا جائزہ لے سکتا تھا۔ اب میرے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، اپنے کمرے میں تن بہ تقدیر ہو کر دروازے پر اپنے خون کے پیاسوں کی دستک کا انتظار کرتا، یا فوری طور پر ہوٹل چھوڑ کر نیس کی سڑکوں پر بہتے ہوئے انسانی سیلاب میں ڈوب کر خود کو اس وقت تک دشمنوں کی زد سے محفوظ کر لیتا جب تک عبداللہ یا چارلز سے ملاقات نہ ہو جاتی۔ نیس میں مجھے ڈیریمی کے کمرہ نمبر 99 میں بآسانی گھیرا جا سکتا تھا، لیکن وہ ٹھکانہ عارضی طور پر چھوڑ کر میں اپنا تحفظ کر سکتا تھا۔ پھر معمر مجھے اوڈیل کا خیال آیا اور میں فوری طور پر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مس اوڈیل کی آواز پہچاننے کے بعد میں دھیمے لہجے میں بولا، آپ حکم فرمائے ڈاکٹر۔ کیا تم چند منٹ کے لیے میرے کمرے میں آ سکتی ہو؟ میں 10-15 منٹ میں حاضر ہو جاتی ہوں۔ مجھے فوری طور پر تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو فون پر ہی بتا دیں، کوئی غیر متعلقہ شخص ہماری گفتگو نہیں سن سکے گا۔ وہ بہت تجربے کار معلوم ہوتی تھی کیونکہ اس نے فوراً ہی میرے ذہن میں جنم لینے والے اندیشے کو بھانپ لیا تھا۔ میں فوری طور پر کسی دوسرے کمرے میں منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کچھ پریشان ہیں، میں سارے کام چھوڑ کر ابھی بندوبست کرتی ہوں، مگر تمہارے سوا کسی کو بھی اس تبدیلی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، میں چابی لے کر خود اوپر آتی ہوں۔ تھینکس مس، میں تمہارا منتظر ہوں، اس وقت ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے اضطراری طور پر ادجلی سگریٹ فرش پر پھینک کر جوتے کی ایڑی سے مسل دی اور نئی سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا لی۔ ابھی میں پہلا ہی کش لے پایا تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور میں دل ہی دل میں اوڈیل کی مستعدی کی داد دیتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ دروازہ کھولتے ہی میرا دل اچھل کر یک بیک حلق میں آ گیا۔ میرے سامنے نیم تاریک راہداری میں ایک قوی الحب سفید فام شخص موجود تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ اوور کوٹ میں اس طرح پوشیدہ تھا کہ راہداری سے گزرنے والا کوئی شخص اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کی نال براہ راست میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر میں چند لمحوں کے لیے سکتے کے عالم میں رہ گیا۔ میں نے اپنی غلطی سے خود ہی شامت مول لی تھی۔ مس اوڈیل لاکھ فرض شناس اور مستعد سہی، مگر نئے کمرے کی چابی حاصل کر کے اسے گراؤنڈ فلور سے لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر میرے کمرے میں پہنچنے پہ کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگتا، جبکہ دروازے پر دستک فون بند کرنے کے بمشکل 1 منٹ بعد سنائی دی تھی، اور میں احمقانہ انداز میں اسے اوڈیل کی دستک سمجھ کر دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ سکتے کی کیفیت جس طرح طاری ہوئی تھی اسی طرح رخصت بھی ہو گئی، اور میں نے دروازہ فوراً بند کرنا چاہا، مگر اس وقت تک وہ نامعلوم شخص اپنی بائیں ٹانگ دروازے میں اڑا چکا تھا۔ اس نے اپنے شانے سے دروازے پر زور سے ٹکر ماری اور مجھے پیچھے دھکیلتا ہوا اندر گھس گیا۔ پھر پلٹ کر اس نے دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ اس اثنا میں بھی فرش سے اٹھ چکا تھا۔ میرے پاس بے آواز ریوالور ہے، اگر تم نے ذرا بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اپاہج کر دوں گا۔ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شارٹ کے مکان سے تم نے کیا چیزیں حاصل کی تھیں؟ اس نے ریوالور کی نال کے اشارے سے مجھے پیچھے کھسکنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، تم یہ جان کر کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ میں نے خوفزدگی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ بہت دراز ہیں ڈاکٹر آسکر۔ شارٹ اور اس کے 3 ساتھیوں کے قتل کے بدلے میں اگر میں تمہارے 40 ہمدردوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں تو بھی شاید حساب برابر نہیں ہو سکے گا۔ اگر تم نے میرے سوالات کے جواب درست نہ دیے تو تمہاری کھوپڑی شانے پر تو کیا اس کمرے پر بھی نہیں مل سکے گی۔ کیا تم مجھے ساتھ لے جاؤ گے؟ میں صرف اسے اتنی دیر تک باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا کہ اوڈیل آ کر دروازے پر دستک دے اور وہ ایک لحظے کے لیے میری طرف سے غافل ہو جائے۔ شوخ بننے کی کوشش مت کرو ڈاکٹر،
میں تمہاری پیشانی میں چند گولیاں اتارنے میں تامل نہیں کروں گا۔ تمہاری کرپٹوگرافی کی کوڈ بک، چند تصاویر اور ڈائریاں ملی تھی وہاں سے۔ یہ چیزیں کہاں ہیں؟ جہاں ان کی ضرورت تھی وہاں پہنچائی جا چکی ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ داروغہ جہنم کو تمہاری اشد ضرورت ہے اور تمہیں جلد از جلد وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ صورت سے تو تم داروغہ جہنم کے رشتہ دار معلوم ہوتے ہو۔ دیوار کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ تمہیں تمہارے بل سے نکالنے کے بعد میں تمہاری ساری ظرافت معدے میں اتار دوں گا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری حکمت عملی سمجھ چکا تھا اور میرے کمرے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے مجھے اغوا کرنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ خطرہ مول لیے بغیر میری زبان کھلوانے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر سوال کیا۔ حکم کی تعمیل کرو۔ بہتر جناب۔ یہ کہہ کر میں پلٹا ہی تھا کہ دروازے پر دستک سنائی دی اور میں دوبارہ اس سفید فام کی طرف گھوم گیا۔ اس وقت وہ کسی بھڑکے ہوئے سانڈ کی طرح ریوالور سیدھا کیے دروازے کی طرف متوجہ تھا۔ میرے لیے اسے زیر کرنے کا وہ سنہری موقع تھا، مگر اس سے قبل کہ میں اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہناتا وہ میری طرف گھورنے لگا۔ یہ کون ہے؟ دروازہ کھولے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کی نظریں تیزی کے ساتھ کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ دوبارہ دروازے پر وہی دستک ہوئی اور اس بار وہ اچھل کر کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے کسی کارروائی کا موقع دیے بغیر اس نے مجھے باتھ روم میں داخل ہو کر دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اور مجھے اس کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے چند لمحے بعد میں نے دروازہ کھولا تو اس کی کھوپڑی کھلی ہوئی کھڑکی کے چوبی فریم کے عقب میں غروب ہو رہی تھی۔ میں بجلی کسی تیزی سے باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑکی کے قریب جا پہنچا۔ اس وقت تک وہ مردود کھڑکی سے نیچے بیرونی سمت میں بنے ہوئے 3 فٹ چوڑے چھجے پر اتر چکا تھا۔ وہ چھجا ہر منزل پر کھڑکیوں سے قدرے اوپر ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتا چلا گیا تھا اور وہ شخص اس وقت تیسری منزل کی کھڑکیوں پر بنے ہوئے چھجے پر دوڑ رہا تھا جو میری کھڑکی کے فریم سے کم از کم 5 فٹ نیچے واقع تھا۔ اسی اثنا میں سنہرے فریم والی اینک لگائے اوسط عمر کی ایک عورت میری پشت پر پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ خیریت تو ہے؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ مس اوڈیل ہوگی۔ سوال کرنے کے ساتھ ہی وہ تجسس آمیز انداز میں کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی اور پھر اس نے بھی وہ تاریک چھجے پر سایہ دوڑتے دیکھ لیا تھا۔ وہ شخص اس طرح جھک کر دوڑ رہا تھا کہ چوتھی منزل کے کسی کمرے کی کھڑکی میں سے اسے نہ دیکھا جا سکے۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، اگر آدھے گھنٹے تک واپس نہ ہو تو چارلز کو خبر کر دینا، پولیس سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے روکتی ہی رہ گئی، مگر میں اپنی بات پوری کر کے چھجے پر کود گیا۔